الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة البدعة ضلالة والضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اپنی اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو اللہ والیو دل لگا کے اللہ کریم نے مومناں نو اپنے نبی دا ادب سکھایا ہے اور یاد رہے کہ ادب توحید دا پہلا زینہ ہے اللہ نے فرمایا
ایماندارو جدوں تسی اپنے نبی دے پاس بیٹھے ہو انہاں دی مجلس وچ تو جتنی آواز نال میرا نبی بات کر رہا ہے انہاں دی آواز تو زیادہ تہاڈی آواز اونچی نہ ہوئے اور جس طرح تسی آپس وچ ایک دوجے نو بلند آواز نال بلاندے ہو تسی میرے نبی کو جدوں آؤ تے بلند آواز نال نہیں پست آواز نال گل کرو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جنیاں نیکیاں تسی اپنی زندگی کیتیاں نے وہ ساریاں برباد ہی ہو جائیں کیسا عذاب اور صحابہ نے پھر کر کے دکھایا امام بخاری نے رحمت اللہ علیہ نے ابن ابی ملیکہ کو روایت کیتا ہے چوکڑی مار کے بیٹھ بیٹا دو نیک ترین انساناں دے ہلاکت دا خطرہ ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سونے رسول دے پاس اپنی آوازاں بلند کر دیا 9 ہجری بھائی جان مکہ فتح ہو چکیا ہے 9 ہجری دی گل کر رہے ہیں بنو تمیم دا ایک وفد آیا صدیق اکبر نے کیا کہ یا رسول اللہ اس بنو تمیم دا سردار فلانے نو بنا دو حضرت عمر جی نے کیا کہ فلانے نو بنا دو تلک کلامی ہوئی آوازاں اونچیاں ہو گئیاں اللہ نے کیا کہ آواز پست کرو مسلمان تو یقین جان اس عید دے اچرن لے بعد صدیق اکبر انی آواز وچ گل کر لیندے سن کہ سونے رسول نو پتہ لگ جاندا سی صدیق کی کہندا ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے اتنا اثر ہویا کہ اتنی پست آواز نال گل کر دے کہ میرے سونے رسول سمجھ نہ آندی کہ آپ نے کہنا پہندا کہ ذرا اچھی بول کے دل کنا اثر ہے صحیح دیوانے نے پروانے نے شمع رسالت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے مسجد نبوی وچ 2 بندے ایسے دیکھے جڑے بلند آواز نال گلاں کر رہے سن مسجد نبوی حضرت عمر بن خطاب جی نے انہاں 2 بندیاں دے پاس جا کے کیا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو کون ہو جی اسی اہل طائف وچوں ہیں فرمایا اگر تسی مدینے دے رہن والے ہوندے تے میں تانوں سخت سزا دینی سی تانوں پتہ نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادب سرکار دی وفات دے بعد بھی اسی طرح ہی ہے جس طرح انہاں دی زندگی سی
آپ دی قبر شریف دے پاس با آواز بلند بولنا بھی حرام ہے۔ کیسا ادب ہے کہ سونے رسول دی قبر مبارک بن چکی ہے، جن تے کروڑاں رحمتاں نازل ہو رہی ہیں، لیکن کسی نے حکم نہیں کہ بلند آواز نال گل کرے۔ صحیح بخاری دی روایت ہے کہ جدوں یہ آیت نازل ہوئی تو ثابت بن قیس صحابی رون لگ پائے۔ حضرت عاصم بن عدی جی دا گزر ہویا، پوچھا بھائی جان تسی کیوں رو رہے ہو؟ کہنے نے کہ اللہ نے کیا کہ میرے نبی دی آواز اونچی آواز نہ کرو، کہ میری آواز اونچی ہے بلند ہے، میں سونے رسول دے پاس بیٹھاں گا، میری آواز بلند ہوئے گی تو میرے سے عمل ضائع ہو جان گے۔ اپنی بیوی جمیلہ نو کیا، عبداللہ بن ابی ابن سلول دی بیٹی تھی جمیلہ، انہیں اپنی بیوی نے کیا، صحابی ثابت بن قیس نے، کہ میں نے کوڑیاں دے طویلے وچ اندر داخل کر کے برو گیٹ نو تالا لگا دے، اونی دیر تک میں نکلاں گا نہیں، کوڑے دے طویلے وچوں جب تک میں مر نہ جاواں، یا اللہ اپنے رسول میرے تے راضی نہ کرے۔ میرے سونے رسول نے ایک دن یاد کیتا کہ ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہا، دسیا گیا کہ وہ ایس گل نہیں آنے بھی میرے عمل ضائع ہو جان کے میری آواز اچھی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جان بوجھ کے آواز اچھی نہیں کرتا، بلکہ قدرتی طور سے ہی ہوندی آواز بلند ہے، اللہ نے انہوں جنت دا ٹکٹ دیتا ہے، گھبران دی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نبی دی گل کر رہے ہیں بھائی جان، حضرت حسان بن ثابت شہر رسول، بڑا ٹاپ دا صحابی، وہ کہنے میں اجمل منک لم تر قط عین و احسن منک لم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان جی کہندے نے کہ سونے رسول کسے اکھ نے تاڑے ورگا حسین و جمیل جوان نہیں دیکھا، اور تاڑے نال ود کے کوئی ماں نے ایک بچہ نہیں جنیا، جی ہو جا تانوں اللہ نے دنیا چ لیندا ہے، تسی ہر عیب تو مبرہ ہو، اور تاری شکل و صورت تو انج معلوم ہوتا ہے کہ جمیں جمیں تسی رب نو کہندے گئے اوہیں میں رب تانوں بنا دا گیا، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے جدوں سونے رسول نے ہجرت کی تھی، مدینے پہنچے
آپ پہنچے تھے عبداللہ بن سلام کہندے نے میں اپنے باغ وچ پھل توڑ رہا سا مینوں پتہ لگیا کہ سونا رسول آئے نے میں اپنے باغ وچوں نکلیا سونے رسول نو دیکھیا پہلی نگاہ نال کہنے نے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ سچے کا چہرہ ہے۔ اور میرے بھائیوں جوانوں بڈھوں نیکو گل دھیان نال سن لا، سونے رسول دی سیرت سنن آئے ہو، آج فیصلہ کرو کہ جویں نبی دے ہونٹ مبارک وچوں ہمیشہ سچ ہی نکلیا سی، یا اللہ اسی بھی جب تک تو زندہ رکھیں گا اسی سچ ہی بولاں گے، ورنہ کیا زندگی، کوئی زندگی نہیں۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ۔ دل لگا کے سنو، میں تانوں دل لگا کے سنا رہا، اور اللہ سانوں دیکھ رہا ہے، میں کیوں بولنا تسی کیوں سن رہے ہو؟ انہوں اللہ نے ہر بندے نیت دا پتہ ہے۔ اللہ ہر بندے دی نیت دا پتہ ہے، ایک کتھوں بولتا ہے۔ کل ہی میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ جس سوراخ وچ تو داخل ہو جائے اور دروازہ اللہ کوئی نہیں، تو نیک کام کریں یا برا کام کریں، اللہ نے لوکاں دے دلاں چ پا دینا ہے کہ یہ نیک ہے یا بد ہے۔ ہوش نہ رہا کر، تیرے قدم قدم نو جاندا ہے، تو کی بول رہے ہیں، کی کہہ رہے ہیں؟ اللہ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 14ویں رات دے چن ورگا چہرہ چمکا کے اس بندے نو جنت داخل کیتا جائے گا جن نے دنیا سے سچ بول کے روٹی کمائی ہوئے۔ تینوں رب تے یقین نہیں؟ سچ بولیا کر، اے نبی دی سیرت تے داخل ہے۔ اللہ تو میرا بڑا ہی ہے سونا، اللہ کرم دیاں نظراں فرما میرے اللہ۔ اس نبی دی گل کر رہے ہیں کاکا، حضرت عروہ بن مسعود ثقفی دا نام سنا ہے؟ جدوں اللہ دے حبیب 1400 آدمی صحابہ نو لے کے مکہ مکرمہ گئے کہ عمرہ کریے، حدیبیہ مقام تے روک دیتے گئے، دشمن اندر نہیں آن دیندہ۔ دشمنہ نے عروہ بن مسعود ثقیف قبیلے دے بندے نو جاسوس بنا کے بھیجا کہ حالات دا جائزہ لو۔ حضرت صاحب نے جب جائزہ لیا، انہیں جا کے پھر اس جائزے دا ذکر کیتا۔
کہنا اے قوم تو بھی دھیان نال، اے قوم واللہ لقد وفدت الى الملوک ووفدت على قیصر و کسریٰ و نجاشی. کہنا اللہ دی قسم، کتنے رہنا کاکا، کہنا اللہ دی قسم کھا کے کہنا میں کئی اپنے وفد لے کے کئی بادشاہاں دے پاس پہنچیا. میں قیصر گیا، کسریٰ گیا، ایران گیا، روم گیا، نجاشی حبشہ دے بادشاہ کو پہنچا. واللہ آئے واللہ بخدا واللہ باللہ تعالیٰ، میں اللہ دی قسم کھا کے کہنا ان رہے تو مالکن قط یعظمہ اصحاب ما یعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں کوئی بادشاہ نہیں دیکھا، قیصر ہوئے، کسریٰ ہوئے، نجاشی ہوئے، کوئی بادشاہ، اللہ دی قسم کھا کے کہنا کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھا جن دے مرید اور رعایا اپنے بادشاہ دی انج عزت کردے ہون جویں سونے رسول دی رعایا سونے رسول دی عزت تے تعظیم کر دی. واللہ ان تنخم نخامہ الا وقعت فی رجل فی کف رجل منہم. اللہ دی قسم کھا کے کہنا قریشیاں جا کے دس رہنے کی ویک کے آیا. اللہ دی قسم منہ چو بلغم نکل دیے، نبی وضو کر رہے الا وقعت فی کف رجل منہم. سرکار دو عالم دے منہ مبارک وچوں تھک نکلی، تھک مبارک، وہ اپنے بیر سٹنی ہے. کسی نہ کسی صحابی نے اس تھک نو زمین تے نہیں سٹن دیتا، اپنے ہاتھی ہتھیلی تے سٹ رکھا ہے. فَدَلَكَ بِهَا وَجْهُ وَجِلْدَهُ. او تھک مبارک سرکار دی اپنی ہتھیلی وچ پا کے تے اپنے چہرے نو مر رہے اور اپنے جسم نو مر رہے. کتنے نو پروانے سوچو تو تے میں سوچیے کی کر رہے ہیں. فَدَلَكَ بِهَا وَجْهُ وَجِلْدَهُ. وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا. جدوں نبی حکم دیندہ ہے اے کم کرو، سوچنا نہیں، پھٹا پھٹ اس کام نو تیزی نال کرنے واسطے دوڑاں لگ رہی ہیں. وَإِذَا تَوَضَّأَ. جدوں نبی وضو کر دینے قَعَدُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ. اور آپس سے جویں صحابہ دی جنگ ہوندی ہے انج شروع ہو جاندی کہ پانی وضو زمین تے نہ گرن دیندے. وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ. جدوں سونا رسول بات کر دینے تے تمام صحابہ اپنی آوازوں پست کر دینے کہ آواز اونچی نہ ہوئے. وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ.
کہ سونے رسول گہریاں نظراں نال نظر اٹھا پڑھ کے نہیں ویکھدے، اپنی تون نیچی رکھتے نے، اللہ دے نبی دی تعظیم کرنے ہویا۔ او بھائیو، اس عروہ بن مسعود ثقفی نے کیا کہ جڑے لوگ سونے رسول دے وضو دے پانی تے تک مبارک دے نیڑے نہیں آن دے، کسی نو ہر دی کوشش ہوندی مینوں حاصل ہوئے، تے تسی کی سمجھو گے اس سونے رسول دے خون دے نزدیک کسی نو آن دیں گے؟ وہ اپنی جانہ قربان کر دیں گے۔ اور صحیح بخاری شریف یہ آیا، یہ چیز ویک کے ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، سونے رسول دا مرید ہو گیا، صحابی بن گیا۔ کیسی بات؟ اللہ کیسی بات تھی۔ سونا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدوں مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ نے ایک واعظ فرمایا، سنن دے قابل عمل کرنے قابل ہے۔ پہلا واعظ، افشوا السلام، فرمایا سلام بہت کیا کرو، السلام علیکم، السلام علیکم۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، مسکیناں نو کھانے کھلایا کرو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کریا کرو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ قِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ، رات نو اٹھ کے نمازاں پڑھا کرو، تسی جنت داخل ہو جاؤ گے سلامتی نہ ہو جاؤ۔ کیا بات؟ اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ۔ او بھائیو دل لگاؤ، اللہ نو پتہ لگ جائے کہ میرے کوئی منن والے آئے نے۔ 6 چیزاں دی ضمانت دے دو، مومنو، صحابہ، مسلمانوں، میں تنو جنت دی ضمانت دینا۔ اصدقوا اذا حدثتم، اوفوا اذا وعدتم، ادوا اذا اؤتمنتم، غضوا ابصارکم، واحفظوا فروجکم، وکفوا ایدیکم۔ اور سونے رسول نہ تو نہیں ہوئے کیا؟ اور میرے سونے رسول دی گالی دھیان نال سن لا۔ میرا ایمان ہے کہ جن نے سونے رسول دی گل دھیان نال سن لئی، ضرور اللہ کہے گا تیرا کی حساب کرنا ہے، سیدھے جنت سے پہنچ جائے۔ ہے کاش کہ تیرے اندر سونے رسول دا پیار ہوئے۔ آج ہندو کھاکے بنا دا ہے، نبی دی توہین واسطے سکھ لگے نے، ہندو، یہودی، عیسائی، برہمن، پنڈت، جوگی، سارے ہندوستان انڈیا دے پھر کی کر لائیں گے؟ اور انہوں نے کی پتا ہندوان کرارانو سونے رسول دی شان دا؟ میرے سونے رسول نے ایک دن کیا تھی کہ میرے سونے اللہ کوئی ذبیح اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے،
اللہ نے کہا میرے رسول جتھے میرا نام ہوئے گا اتھے تیرا نام ہوئے گا، فرفعنا لک ذکرک۔ مشرق مغرب شمال جنوب محمد محمد ہو رہی آئے۔ حضرت میں ایک حدیث پڑھی دل لگا کے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت واسطے باہر تشریف لے گئے، صحابہ بھی نال سن۔ انہوں نے دیکھا کہ اس وادی دے کنارے وچوں ایک درخت بمائے جڑاں دے چیر چیر کے زمین نو سونے رسول دے سامنے آ گیا ہے۔ تھوڑی دیر کھڑا رہا وہ درخت، پھر انہاں قدمہ سے واپس چلا گیا۔ سونے رسول جی کیوں آیا، کیوں گیا، کی گل ہے؟ فرمایا نے رب نو کیا آیا تھی کہ اگر ساڑھے علاقے تیرا نبی آوے تو میں نو اجازت دینا، میں نبی نو سلام کرنا چاہنا۔ اے میں نو سلام کرنا ہے، سلام کر کے واپس جا رہے، ان دی خواہش نو رب نے پورا کر دیتا ہے۔ آپ فرما دے کہ میں اس پتھر نو جاننا جڑا میں نو سلام کردا ہوندا سی میرے نبی دے مبعوث ہون تو پہلے پہلے، اجے میں نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا سی، پتھر دے کولوں لنگنا سا تے میں نو سلام کرتا سی۔ اونٹ آیا، میں تو نہیں دیکھا اونٹ، راوی بیان کر دینے روایت صحیح ہے۔ اونٹ آ کے سونے رسول دے سامنے گھٹنے ٹیک کے رومن لگ گیا۔ آپ نے فرمایا اینا صاحب حاضر بعیر، اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ قریب ہی بیٹھا تھی، کہندا جی میں مالک ہوں۔ فرمایا تیری شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک میں نو چارہ تھوڑا پاندہ ہے تے کم بہت ہی لیندہ ہے، تینو ذرا سمجھا دے ہو۔ آیا وہ کیسا پیار ہے میرے اللہ کا اپنے نبی جلال۔ جانور آ رہے نے سلام کر رہے، اِذْمَنُوا لِي سِتًّا من انفسکم، اور نہیں بھی جی کردہ تامی دل لگا کے سن لو، پتہ نہیں کیڑی گل ہے جنہیں پھڑ کے تیرے اندر انقلاب پیدا کرنا ہے۔ بہتیاں گلہ نہیں ہوندیا، جزوں نے اپنی رحمت دمی بسانا ہوئے تو دے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ بات دل نہ ہو، جب ایک گھنٹے رب دے نال ٹھیک رہا کر، رب نال تن سدھی پایا کر، اندر دے مولوی نو ٹھیک کر لا۔ لوگ تیرا زہر بیک دینے، رب کہنا میں تیرا باطن بیکنا، اور تو باطن نو صحیح کر، ایسا صحیح کر کہ اللہ نوریاں نو گواہ بنائے، دیکھو میرے یار دا دل کیسا ہے۔ اِذْمَنُوا لِي سِتًّا من انفسکم، 6 چیزاں دی سن رہے عمر صاحب سمجھ نہیں۔ اللہ والے ہو ایڈی آواز اچھی ہو رہی ہے بلاؤڈ سپیکر دے نال، پتہ نہیں تمہیں سمجھنا کیوں شوق، اور تیرے شوق کو رب پورا کرے گا۔ رب کہتا ہے مومن بن کے آ قبر وچ، آواز دے مانگا نم صالحہ، اے مومن سو جا، آرام سے سو جا، مزے سے سو جا، جدو ضرورت پوے گی تینوں اٹھا لواں گا۔
قبریں سنو گے. جو صحبت ہے وہ قوت ہے، جو جاگت ہے وہ پاوت ہے. ہوش کرو. گل اللہ رسول دی، عرش والے تے مدینے والے دی ہوئے تے سوندے ہو تسی چنگے لگدے ہو. دعا کرو کہ میں نہ سو جاواں سارے پیسے لمے. اللہ میرا نبی کمی آوازہ دینا ہوئے گا. اللہ گلاں کریا کر اللہ نال. پرائیاں عورتاں نال گلاں نہیں کری دیاں. کدی انہوں فون کرنا تے کدی انہوں فون کرنا. سہیلیاں بلانیاں تو بنائی ہوئی نے. کتھے رہنا تو بندہ بن جا. افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا للہ واعبدوا. سمانا بھائی جان میری ڈیوٹی لائی تو سی. جگاؤ ایک دوسرے نو. کیا تسی قرآن تو تعجب کر دے ہو؟ ہستے ہی رہندے ہو روندے ہی نہیں ہو. تنو رومن نہیں آتا. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ راگ سرودے پھنسے ہوئے ہو، غافل ہو. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَعْبُدُوا بس کر دیو ہون اللہ نو سجدے کرو، ان دی عبادت کرو، رویا کرو. اِلَّمْ تَسْتَطِيعُوا فَتَبَاكُوا. اگر رومن والی منزل نہیں تاڑی بنی تو رومن والی شکل ہی بنا لو. جہنمی اینا رومن گئے. او بھائیو جہنمی اینا رومن گئے. رو رو کے ندیاں نالے نہراں بن جان گیاں. لو اُجْجَیَتْ بِهَا السُّفُنُ لَجَرَتْ. اگر کشتیاں بھی اس پانی وچ چلانا چاہو جڑا رو رو کے جمع ہویا ہے تو تھی کشتیاں بھی چلا سکتے ہو. اینا رونے کٹھا ہو گیا. میں تو نہیں کہنا میرا کی حق بننا تنو اپنی گلنا سنان دا. میں اس منبر رسول تے بیٹھا، میں اس سونے رسول دیاں گلنا سنا رہا. اور میرے واسطے بہت بڑی سعادت ہے کہ گئے گزرے دور وچ میں منبر رسول تے بیٹھ کے سونے رسول دا نام لینا. سن لو، بیدار ہو جاؤ. اور سونے والا جاگ پو، غفلت دی نیند نہ سمو. کوشش کرو. ایک کو پھیرا مارنا ہے پھر تمہیں کسی نے آن نہیں دینا. اِذْمَنُوا لِي سِتًّا مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ. میں نے 6 چیزاں دی ضمانت دے دیو، میں تھانو جنت دی ضمانت دے دینا. او جنت ہے جتھے اللہ دا دیدار ہوئے گا. انسان سونے دے کنگن پہنے گا، سونے دی کرسی تے بیٹھے گا. مطعومات، معقولات، ملبوسات سب کچھ ملن گے. کہے گا نہیں جنتے کیا بات ہے تیری، ایو جے سکھ تا کدی اسی دنیا چ نہیں بیکھے. ان دے بعد اللہ دا دیدار ہوئے گا. اک سچی رکھیا کر دیدار ہوئے گا. جدوں اللہ دا دیدار ہوئے گا جنتی نو تے کہے گا نہیں جنتے تیرے وچ آ کے وہ نظارے نہیں بنے جڑے اللہ دے دیدار دے بعد میں جو لذت نصیب ہوئی ہے.
تو سونے دا گاہ گئے تے رب کہندا میں نہ وج کے سونے ہی کو نہیں میں نہ گل کر رہا 70,000 پردہ میرے اللہ دے حسن و جمال دا اگر ایک کونگٹ اٹھا دے وے 69,999 اے باقی اومے رہن صرف ایک حسن و جمال دا پردہ 70,000 چو اٹھایا لا احرقت صبحات وجی کل شیء فرمایا ایک کونگٹ اٹھانا 14 طبق دیاں چیزاں سارے پسم ہو جان گیا اللہ دا نور چل ہی نہیں سکتے مگر اس دن جنت رب تینوں طاقت دے گا تیری آنکھ بچ کے اللہ کہے گا مینوں ویکھ لا آیا دل نہیں کرتا اللہ دے دیدار اللہ بڑا سونا ہے ایک اللہ والا بیٹھا سی مریدین لتانتا بجا ہے ایک خاتون آئی کہنے لگی حضرت میری بات توجہ نہ رکھے سنو تواڈے مریداں چ ایک مرید تواڈا ایسا ہے جڑا میرا شوہر ہے خامد ہے انہاں آج کل ارادہ بنا میں دوسری بیوی کرنے ہیں تو انہیں ذرا روک دو ایک کم نہ کرے میری شریکنی نہ لے آوے سوکن نہ لے آئے سن دے ہو اللہ والا کہندا ہے مثنی و ثلاث و رباع 4 تک اجازت ہے میں کیویں روک سکنا کہنے لگے 18واں پارا سورت نور حجاب دیاں آیتاں پردے دیاں نہ آئیاں ہوندیاں تے میں اپنا کونگٹ اٹھا کے تینوں چہرے دا دیدار کرا دی اللہ والا دیا مننا ہی کچھ اور نے تینوں میں کی پتہ اللہ والے کون ہوتے نہیں سانتا بس ہے نہ پتا ہے بٹن دباؤ تہنجی کرو تے سب کچھ ہو جائے کتے رہنا تو تیرے ہاتھ پھر دے انہیں بیگزا موبائل تو کی کرنا تو تسبیحاں پھیر رہا سے دے اللہ والا بے ہوش ہو گیا ہوش آئی حضرت تانوں کی ہویا ہے کہندے نے میں بڑا دور نکل گیا کہ اس عورت نو اپنے حسن و جمال تے ایڈا مان ہے کہ میری کوئی شریکنی نہیں بن سکتی تے جس رب نے ایو جے ارباں خرباں حسن پیدا کیتے ہون وہ اپنا شریک بنانا پسند کرے گا سن رہے ہو یا نہیں سن لو اور میرا ایمان ہے کبھی تیرا رزق حلال ہوئے گا اور صدق مکار ہوئے گا جیڑی گل بھی خطیب سنائے گا تیرے اندر بڑھ جائے گی داخل ہو جائے گی اور آواز آ جائے گی کہ تم میرا ہو گیا میں تیرا ہو گیا اللہ سانو اپنے یاراں جی داخل کروا رہا تسی تو آمین بھی نہ کہہ سکتے ہیں تھک گئے ہو سن کے ساڈی مرضی کاکا 6 چیزاں دی جماعت ہے اگر تسی یا میں عمل کرنا ہوئے تو پھر میں تنوں سنا دینا کوئی بھی نہیں بولتا بس بٹ اور بولنا کرو کتنے رہتے جب مر ربوں کا پوچھا جائے گا تو چپ کر جاؤ گے من نبیوں کا پوچھا جائے گا چپ کر جاؤ گے کیسی پیاری بات یاد آئی
کہ جدوں مومن قبر صحیح جواب دے لیندہ ہے تے فرشتے کہندے نے سوال کرنے والے اسی تو ویسے ہی سوال تیرے کو کر رہے ہیں، ورنہ تو جدوں آیا سن ساڈے کو تیرے چہرے دا فیس دسدا سی کہ جواب پھر دے دینے۔ اللہ او میرے پاک اللہ، عرش والے اللہ، سانو صحیح جواب دین دی قبر توفیق عطا فرما۔ اور تیری کلی جان ہوئے گی، کتھے رہنا تو؟ بھول گیا سارا کچھ ہی۔ کدی پترا تھی نہ لڑ پڑنا ہے، کدی بیوی نہ لڑ پڑنا ہے، ہر کام میں بس تیرا کام ہی چلتا ہے، لڑائی تو بغیر تو رہ ہی نہیں سکتی۔ تجھے میں انداز جاؤ میرے سونے رسول نے اپنے 9 بیویاں جو کسی ایک بیوی نے تھپڑ ماریا ہوگا، تو پتہ نہیں کنے مارنا ہے۔ لا تضرب بالوجہ، خبردار اپنی بیوی دے چہرے ہوتے چپیٹ نہ مارا، بھلا تو کبے گالیاں نہ دیں، ماں بہن دیاں گال نہ کاٹی، بالکل۔ بھلا تاجر اللہ فی البیت، گھر وچ لڑائی ہو جائے تے گت تو پکڑ کے باہر نہ ٹوٹی، ایتھے رہن دے، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر دے بعد صلح ہو جائے۔ نہ لڑا کرو بیویاں نال۔ تسی کہندے اسی حاکم ہے گیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، او مرد حاکم تو ہوتا ہے، حکومت کرنا بل بھی آنا چاہیے یا نہیں؟ کہ ہر وقت ڈنڈا ہی پکڑنا ہے تسی؟ بیٹی کو دیکھو تو شفقت کی نظر سے، بہن کو دیکھو تو رحمت کی نظر سے، ماں کو دیکھو تو شفقت کی نظر سے، بیوی کو دیکھو تو حکومت کی نظر سے۔ نظر کا فرق ہے۔ اللہ والا نو کمیں بھی کھیلا ہے، 70,000 فرشتہ کمیں دعا کرتا ہے، اور کوریاں پا کے اللہ والا نو نہیں دیکھنا چاہیے۔ محبت نال، شفقت نال، نیمی تان کے بابا جی نے صحیح سلام کر کے اللہ کہتے ہیں میرے یار نو انہیں صحیح دیکھا ہے، میں 70,000 فرشتے دی ڈیوٹی لگاواں گا، تیرے حق دعا کرے گا۔ اوستو کو اذا حدثتم، بسم اللہ الرحمن اللہ یاد آ گیا ہے، حوض کوثر تھے، سونے رسول نے گلاس پکڑ کے اپنی امت دیا ہونٹاں نہ لائے ہونے۔ رب کہندہ ہے حشر دے میدان وچ نبی کو پی کے آئے ہو حوض کوثر دا پانی، ہن تسی جنت چاہو سقاہم ربہم شرابا طہورا، میں تانوں سارے نو پاک شراب پلاواں گا، میں پلاواں گا تانوں۔ اور اللہ کہے گا سن لو، مہمان 3 دن دا ہے، تسی میرے پکے مہمان ہو، میں تہاڈا میزبان ہاں، نہ تہاڈا دل کردہ ہے جنتوں جان واسطے باہر، تے نہ میرا دل کردہ تانوں باہر کڈن واسطے۔ اللہ تو میرا کڈا کچھ سونا ہے اللہ۔ حضرت صاحب اگر اللہ دے ناج مزہ نہ آندا ہوندا تے میرا گناہگار زندہ نہیں رہ سکتا سی۔ دکھاں دی تکلیفاں نال جان گزر رہی ہے، مگر کہنا نا اللہ
ایک طرح دی آواز آندی سنا تیرا کی حال ہویا ساڈا نام لے کے یہ ٹھنڈ پہ گئی ہے اور واقعی ٹھنڈ پہ گئی اللہ کہندے نے اجے تو میرا نام لیا ہے کدی نام والے دا دیدار کریں گا جنت تیرے ساریاں بھکھاں ہی لتھ جان گیا او میرے سونے اللہ ساری اکھ پاک کر دے اور جب جمعہ دا خطبہ سنن آئے ہو اور 10-10 ہزار والے موبائل نہ دیکھا کرو بچ کر دے ہو اور جب تو رجیا نہیں ہے پڑھائیاں عورتوں دیکھ کہ جب بازار دیاں عورتوں دیکھ نہیں منانے تے موبائل دیاں جائز نے ایتھے جمعہ سن لے کر جا کے راگ سن لے کوئی گال نہیں کاکا پتہ سارے لگ جانا دوستوں کو سونے رسولی زبان مبارک بچوں دندان مبارک چوں ہونٹ مبارک چوں گل نکل دی ہوئے گی کہ زمین آسمان دی جڑی فضا ساری معطر تے خوشبودار ہو جاندی ہائے اور تنوے بھی آج دس دیاں جنت دی کوئی چیز کھا کے تینوں اینا مزہ نہیں آنا جنہ سونے رسول دا دیدار کر کے تینوں جنت مزہ آ جائے گا تیریاں اکھاں ہوئیں نبی نو تو دیکھ دا دیکھنا ہی نبی نو صحیح ہو جا اوستو کو اذا حدثتم جدوں بھی بات کرو سچی بات کرو حضرت صاحب میں کوئی اپنی وڈیائی نہیں بیان کر رہا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سونے رسول میں کوئی انعام دے میں تو ذرا تذکرہ کریا کرو اللہ نے انعام کیتا ہے کہ 92 سال دی عمر ہوگی جدوں رب بلاندہ سچی بلاندہ جھوٹ متنفع ہے مر جا سر جا چل جا اور داڑھی والیا چھوٹیا بڑیا جھوٹ نہ بول جھوٹ ورگی لعنتی کوئی نہیں لعنت اللہ علیہ الکاذبین کدے بات جھوٹ بولنا تھا جھوٹ ہوتے یقین ہے اللہ دی اطاعت ہوتی یقین نہیں فرادیہ بننا ہے تو کے بعد بننا ہے اوستو کو اذا حدثتم جدوں گل کرو سچ بولو اوفو اذا وعدتم وعدہ کر کے پورا کرو بشرطے کے وعدہ قرآن حدیث کے مطابق ہوئے ادو اذا تمنتم امانت رکھی جائے دمڑی ادا کرو خیانت نہ کر خیانت کرنا منافقہ کا کام ہے وَافَدُوا فُرُوجَكُمْ اپنی شرم گوانی حفاظ کرو غضوا ابصارکم اپنی نگاہاں نیچا رکھو غض بصر کرو رفع بصر نہ کرو جدوں تیری آنکھ نیوی ہو گئی اللہ نے نوریاں نو گواہ بنا کے کہنا میرے یار دی آنکھ دیکھو تسی گواہ رہنا اے میرا ہو گیا میں نہ ہو گیا اللہ جی آنکھ تو جاننے ہو جی آنکھ بنا دے اللہ غضوا ابصارکم نظرہ نیویاں رکھو انہوں ویک کی لے گی کی کرنا تو ویک سمجھا دماغ خراب کرنا انہیں تینوں ملنا نہیں ایمیں اندر انہوں وار لئی اندر وار نہیں تو کنوں وار اللہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا پتہ نہیں لگتا بس رب دیاں گلاں ہی کچھ ایسے نہیں پتہ لگتا کاکا کفو ایدیکم اپنے ہتھاں نو ظلم تو روک لو یہ 6 چیزاں دی ضمانت دے دیو میں تنوں جنت دی ضمانت دینا آج دا خطبہ جمعہ انہی کافی سمجھ
میرا بڑا دل کرتا میں تمہیں اور گلاں سناواں پر ٹائم مجبور کرتا بس کر دے زندگی رہی تے پھر اگلے جمعے تاڑی میری ملاقات انشاءاللہ.